آج میں معمول کے موضوعات سے ہٹ کر ایک ویڈیو ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں اور وہ بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے وطن عزیز کی پاک فوج کو اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان کو اور تینوں مسلح افواج کی ایجنسیوں کو، کیونکہ ہمارے ملک میں عالمی دباؤ یا عالمی سازشوں کی وجہ سے ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے، اور اللہ کے فضل سے ہماری مسلح افواج ان کے خلاف 40-50 برسوں سے لڑ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں قدم قدم پر کامیابیاں بھی عطا فرما رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں انہیں پیغام دوں، میں اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ میرا نام محمد یوسف ہے اور میرا تعلق بنیر سے ہے۔ ملیشیا کوالالمپور میں مجھے 28 سال ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ ملیشیا میں میرے نام پہ ایک فاؤنڈیشن بھی ہے یحییٰ احسان محمد یوسف کے نام سے، جس کے توسط سے ہم قیدیوں کی اور اپنے ہم وطنوں کی مدد کرتے ہیں۔ جو قیدی ہوتے ہیں ہم انہیں ٹکٹ دے کر ہم ان کو اپنے ملکوں میں بیچتے ہیں باعزت طور پر۔ تو یہ ایک خدمت اللہ مجھ سے لے رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کو جو خطرات لاحق ہیں، خطرات کم نہیں ہو رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک ایک ایسے خطے پر واقع ہے جو انتہائی اہم ہے، اور ہر وقت ہمارا وطن عالمی سازشوں کا ایک گڑھ، یعنی عالمی طاقتیں سازش بنا رہی ہیں ہر وقت اور ہر لمحے کہ ہم کس طرح پاکستان کو بیچ سے نکال لیں گے۔ اس سلسلے میں مختلف فتنے ہمارے ملک میں، ہمارے وطن میں اٹھائے جاتے ہیں، اور سارے فتنے جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے دشمنوں کا ہاتھ ہوتا ہے، اور دشمن ہمارے اندر کی نہیں ہے بلکہ باہر کے دشمن ہیں۔ ابھی جو فتنہ ہے تو یہ ہے خوارج کا فتنہ، جو ہمارے خیبر پختونخوا میں یہ فتنہ اٹھا ہے، اور خطرہ ہے کہ وہ ہماری سلامتی کے لیے ایک چیلنج بن جائے، اللہ نہ کرے۔ اس فتنے کی بے کنی کے لیے ہمارے آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب نے ہمارے پختون یعنی خیبر پختونخوا کے سیاسی لیڈروں کو بلایا اور ان سے مشورے لیے، ان سے ملاقاتیں کی، اور پھر میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ وہ لیڈرز جو سیاسی لیڈرز ہیں، تو انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کو اپنی حمایت کا یقین بھی دلایا کہ ہم حمایت کرتے ہیں۔ میں آرمی چیف صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بھی قدم اٹھانا ہے، تو قدم اٹھانے سے پہلے آپ نے ملکی مفاد اور قومی مفاد کو مد نظر رکھنے ہیں۔ یہ جو سیاستدان ہیں جب آپ کے سامنے ہوں تو آپ کی گیت گاتے ہیں، آپ کو اپنی حمایت کا یقین دلاتے ہیں، لیکن جیسے باہر آتے ہیں تو پاک فوج کی برائی بھی بولتے ہیں۔ آپ نے سیاسی لیڈروں پر اعتماد نہیں کرنا، ان کا کوئی بھی مشورہ ہو تو یہ لوگ آپ کو کبھی آپ کی خیر کے لیے، یعنی ادارے جو پاک فوج کا ادارہ ہے نا، اس کی خیر کے لیے کوئی ایک مشورہ بھی نہیں دیں گے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں آپ اٹھاتے ہیں اور پھر لا کے اقتدار میں بٹھاتے ہیں، انہی پر آپ احسانات کی بارش کرتے ہیں، اور پھر یہی لوگ جب آپ کے برابر میں آتے ہیں تو پھر آپ کو نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے تاریخ گواہ ہے، بھٹو نے آپ کے ساتھ کیا کیا، نواز شریف نے کیا کیا،
اور یہ ابھی جو جیل میں ہیں عمران خان نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ مقصد یہ ہے کہ جو سیاسی لیڈر ہیں یہ تو آپ کی بے وفادار نہیں ہے، یہ آپ کی بھی دشمن ہے۔ آپ کا مقصد یہ ہے کہ ادارے، وہ پاک فوج کے ادارے کی یہ دشمن ہے، اور یہ قوم کی بھی دشمن ہے۔ یہ قوم سے بھی مخلص نہیں ہے اور یہ پاک فوج سے بھی مخلص نہیں ہے۔ چنانچہ ان کے کہنے پر آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے آپ نے قوم کو اعتماد میں لانا ہے۔ جنرل کیانی صاحب کے دور میں جو آپریشن ہوا خیبر پختونخوا پر، اس کے اثرات ابھی تک ہیں، اور جہاں جہاں پر آپریشن ہوا تو وہاں کے لوگوں کے دلوں میں پاک فوج کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں رہی۔ ایک وہ وقت تھا کہ ہر گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا تھا پاک فوج کو سلام، اور ایک یہ وقت ہے کہ جو لوگ پاک فوج کو گالیاں دیتے ہیں وہ لوگوں کا لیڈر بنتا ہے، وہ لوگ عوام کی لیڈر بنتے ہیں۔ تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ قوم کو اعتماد میں لانا ہے۔ آپ نے سیاسی لیڈروں کو تو بلایا لیکن قوم کو نہیں بلایا۔ اگر آپ نے قوم کے لیے کچھ کرنا ہے تو آپ نے عوام میں جانا ہے۔ اور یہ سچ ہے کہ ملک اور قوم کا وجود پاک فوج کی وجہ سے ہے، کیونکہ پورے ملک میں کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جو پاک فوج کی طرح بااصول ہو، کرپشن سے پاک ہو، اور جس میں تطہیر کا عمل ہر وقت جاری ہو۔ سیاسی پارٹیاں ہوں، مذہبی پارٹیاں ہوں، مدرسے ہوں، مسجدیں ہوں، کوئی بھی ادارہ ہو، سرکاری ادارہ ہو، کوئی بھی، پاک فوج کے علاوہ ہر ادارہ وہ کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے، اور صرف پاک فوج ہے جس کا ایک نظام ہے صفائی کا اپنے اندر، کہ ایک آفیسر جب پاک فوج میں یہ منتخب کرتے ہیں ادارے ہمارے، تو کوئی ایک پیسہ اس کی جیب سے نہیں جاتا رشوت کے طور پر۔ ہمارے یہ سیاسی لیڈر اگر کسی کو ٹکٹ بھی دیتے ہیں تو کروڑوں روپیہ وصول کرتے ہیں۔ باقی سول اداروں میں آپ دیکھ لیں نا کہ ایک کلرک، ایک چوکیدار، یہاں تک کہ ایک چپڑاسی بھی رشوت کے بغیر نہیں لگتا۔ لیکن پاک فوج ہے کہ جس میں بھرتی ہونا اور جس سے ریٹائر ہونا یہ انتہائی شفاف انداز میں ہوتا ہے۔ تو میں تو سلام کرتا ہوں، اور میرے دل میں آپ کے لیے عزت ہے، احترام ہے، لیکن مجھے خوف ہے کہ آپ نے سیاسی لیڈروں کو نظر انداز کرنا ہے۔ ان کے اچھے مشورے بھی اچھے نہیں ہوتے، نیک نیتی پر یہ مبنی نہیں ہے ان کے مشورے۔ لہٰذا آپ نے کچھ بھی اگر دہشت گردوں کے خلاف آپ نے قدم اٹھانا ہے، آپ نے کارروائی کرنی ہے، تو ایسے انداز میں ہو جائے کہ جس سے قوم اور عوام کے دلوں میں آپ کے لیے نفرت پیدا نہ ہو۔ اور جو نفرت پیدا ہوئی ہے تو وہ نفرت بھی ان لوگوں نے پیدا کی ہے۔ عوام کے دلوں میں اگر کسی کی دل میں نفرت ہے تو پاک فوج نے کس کے ساتھ زیادتی کی ہے براہ راست؟ لیکن جس سے بھی آپ سنتے ہیں تو فوج کی برائی، تو کس نے یہ برائی بٹائی ہے؟ انہی لوگوں نے۔ اب ان لوگوں کے مشوروں پر آپ قدم اٹھائیں گے تو یہ آپ سے بھی مخلص نہیں ہے، قوم سے بھی مخلص نہیں ہے، ملک سے بھی مخلص نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے اگر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے تو قوم کو اپنے ساتھ لے۔